الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد للہ ہم آج ایک نیو سیریز شروع کی ہے پوڈ کاسٹ کی کہ جس کے اندر ہم آڈیو آپ کے سامنے رکھ سکیں. شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ حشمت علی ام القروی، اور انشاءاللہ العزیز آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر. انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند سوالات میں شیخ سے پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جزاک اللہ شیخ، آپ آپ کا ٹائم دیے، اور انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مطلب میں علم سے، اور آپ کے انشاءاللہ جو ہمارے دماغ میں جو اشکالات ہے یا سوالات ہے. چند سوالات میں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ الفطر کیا اور زکوٰۃ کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. زکوٰۃ الفطر یعنی فطرے کو کہا جا رہا ہے جو رمضان کے روزے رکھنے والوں کے روزوں میں جو کمی ہوئی ہے، جو خطائیں ہوئی ہیں، لغو زبان سے نکلا ہے، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کفارہ ہے یہ زکوٰۃ فطر. یعنی انسان رمضان کے آخر میں عید کی نماز کو جانے سے پہلے اپنی طرف سے 1 سا اناج جو عام طور پہ کھایا جاتا ہے وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا ضروری ہے. اس کو زکوٰۃ فطر کہتے ہیں. اور فطرہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، یہاں تک کہ مولود اگر ہے چھوٹا یا حمل میں ہے، اس کی طرف سے بھی دینا مستحب ہے. اور یہ کفارہ ہوتا ہے روزے کا، جو روزے میں ہمارے کمی ہوئی ہے ثواب میں. جی اچھا، اور ایک دوسرا سوال تھا شیخ آپ سے کہ زکوٰۃ کی زیادہ تر لوگ مطلب میں کنفیوژن رہتا ہے ان کو کہ مطلب میں زکوٰۃ کا کتنا مقدار ہے یا زکوٰۃ کا کتنی ویلیو ہم کو دینا ہے، اور زکوٰۃ کا کیا نصب ہے، اور زکوٰۃ الفطر کا کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر سمجھ میں آئی کہ روزے رکھنے کے بعد روزے کے آخر وقت میں یعنی عید سے پہلے رمضان کے آخر میں فقراء اور مساکین کو 1 سا یعنی 3 کلو 3.5 کلو جو بھی ہے وہ اناج تقسیم کرنے کو زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں. فطرہ یہ فطرہ اور الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے یہ، اور زکوٰۃ مال الگ چیز ہے. ایسے مال کے زکوٰۃ کے اندر سونے اور چاندی کے زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ تو اب ہم کو معلوم ہی ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خدا قرآن کریم میں اس کی ترغیب فرمائی ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ میں نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس 82 گرام سونا ہے یا 550 گرام چاندی ہے تو اس پر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور وہ اس پر 1 سال گزر گیا، 82 گرام سونا یا 550 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کا نکالنا. زکوٰۃ کی کتنی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کے 2,500 روپے. 1 لاکھ اس کی قیمت ہے تو اس کے 2,500 روپے نکالنا فرض ہو جاتا ہے. اور کاؤنٹ کرنا ہے 1 سال گزرنا. اچھا، کسی کے پاس 82 گرام سونا نہیں ہے، 30 گرام 20 گرام ہے اور چاندی نہیں ہے، تب بھی اس کو کیا ہے چاندی کی زکوٰۃ کا چاندی کا جو نصاب بن سکتا ہے اس پیسے اس سونے میں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے فرض ہو جاتی ہے. تو 30 گرام سونے کی جو قیمت ہے بازار میں، اس پر بھی اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے.
اب رہی بات، بعض لوگ کہتے ہیں زیورات پر نہیں ہے. زیور وہ جو عورت کے جسم پہ ہے اس پر زکوٰۃ نہ ہونے کے بارے میں ائمہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. لیکن عموماً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہنے لگے کیا حل تؤتین الزکاۃ، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو کہا کہ اذن پھر تو تمہارے جہنم کی آگ کافی ہے. تو انہوں نے فوراً کڑا نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. الغرض یہ کہ جسم پہ جو زکوٰۃ ہے، اس کو جسم پہ جو زیورات ہیں پہننے کے، اس کے بارے میں ہے یہ بات. اور عموماً جو سواری ہے اپنی، گھوڑا ہو یا گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. رہنے کا گھر، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کے پاس مویشی ہیں تو 40 بکریاں میں ایک بکری دینا ہے. جب 40 بکری ہو جائے 41 بکری ہو گئے تو ایک دینا، اس میں سے 40 کے اوپر ایک ہوگا تو دے دینا. اسی طرح سے بارش کے پانی سے جو آنا جاتا ہے، 10 تھیلے اگر آ گئے تو ایک تھیلا اس میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اگر ہم موٹر سے پانی بورویل سے سینچ کے دیتے ہیں تو 20 تھیلوں میں ایک تھیلا نکالنا زکوٰۃ چاہیے. مگر جب فصل کٹے گی جب ہی دینا ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پلاٹس ہیں تجارت کے تو ان کی بھی قیمت نکال کر، ان کی قیمت بنانا اور کاؤنٹ کر کے اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ہاں، جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر نہیں بتائے، پھر گھر ہو یا سواری ہو یا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گیا ہوں جی. اچھا، اور کچھ سوال اور بھی جیسے مطلب میں لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں کہ جیسا ہم لوگ اور ذرا جو مسائل کے اگر ہم جائیں زکوٰۃ کے، تو ایک سوال ایسا بھی آتا ہے کہ یعنی زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، یعنی کون ایسے مستحقین ہے کہ جس کو ان کی جس کے اوپر زکوٰۃ یعنی ہم سمجھے کہ بھئی ایسے ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی ہے ان کو دینے سے. بتا رہے اب مصارف زکوٰۃ کون ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں اس کی وضاحت فرما دی ہے. قال اللہ سبحانہ وتعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین ومؤلفة قلوبهم وابن السبیل وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ 8 لوگ ایسے ہیں عاملین علیہ. تو اس طرح سے 8 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ان کو دیے تو زکوٰۃ ادا ہوتی، نہیں دیے تو ان کو نہیں دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب وہ سب سے پہلے تو بولے فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس گزر بسر کے لیے، فقیر وہ ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس آدھا گزارا ہے، یعنی کسی کو وہ اگر 100-200 کی ضرورت ہے گزر بسر کے لیے سارا اپنے روز کا، تو اس میں اس کے پاس 100 روپے کی پیسے ہیں، 100 روپے کی کمائی ہے، تو ایسا مسکین کہا جاتا ہے جس کے پاس نصف کفایہ ہے. اور پھر الفقراء والمساکین والغارمین وہ تو ایسا ایمان والا رشتہ دار خاص طور پہ جو قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور قرض اتنا لیا ہے کہ اس کی چکانے کی اس کی ہمت یا اس کا استطاعت نہیں ہے. تو ایسے قرض خواہ کو بھی دینا چاہیے زکوٰۃ کا پیسہ، تاکہ اس کے قرض سے اسے بوجھ ہلکا ہو جائے. اسی طرح سے مؤلفۃ قلوب بولے تو نو مسلم کوئی ابھی بھی اسلام میں داخل ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس گزر بسر کے لیے، تو اس کو بھی دینا چاہیے. والعاملین علیہ، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے جو ہیں ان کو بھی جو متعین ہوتے تھے بیت المال کی طرف سے اسلامی شرعی طریقے سے، تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ فی سبیل اللہ، اور مسافر کوئی ہے اس کے پاس کوئی جانے کے لیے، گھر کو پہنچنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے، محتاج ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں. اور وہ اپنی سبیل بول تو جہاد کے لیے جو دین کے دفاع کے لیے جو نکلا ہے، اور اس کو بھی دینا چاہیے، اور اس کے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ مصارف زکوٰۃ والے ہیں، ان کو دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر ہم کسی کو غیر ایسے ان کے علاوہ کسی اور کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی. زکوٰۃ اگر مستغنی لوگ کو دیں گے، اور پروفیشنل کوئی فقیر ہے صبح سے شام تک مانگتے پھرتا ہے، ایسے کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
آج کل ہمیں تو اچھا چھان بین کر کے اپنے رشتہ داروں کو سب سے ترجیح دینا ضروری ہے. جی اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑوس میں اڑوس پڑوس میں جو مسلمان ہیں غریب فقراء ان کو دے سکتے ہیں. اسی جی طرح سے کوئی شخص ایسا ہے غیر ہے لیکن وہ علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو دے سکتے ہیں. یا پھر کسی کا اچانک انتقال ہو گیا یتیم ویسی ہے اس کے گھر میں ایسے کو بھی دے سکتے ہیں. جی اور کوئی ایسا طالب علم ہے اس کے والدین بہت انتہائی غریب ہیں مدد اس کو کرنے سے پڑھنے آگے بڑھ سکتا ہے ایسے بھی دینا جائز ہے. کسی کی جی نکاح کرانے کے لیے کسی کو بھی دینا ضروری ہے. اس طرح سے علماء نے سراحت فرمائی. اللہ اعلیٰ وعلم. جی جی. اچھا اور ایک سوال ایک دماغ میں آتا ہے کہ جیسے مطلب آپ نے فرمایا کہ اپنے گولڈ کے تعلق سے فرمایا یا اس کے تعلق سے تو اس میں یہ بھی ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر زکوٰۃ الفطر جگہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یا فطرہ ہے وہ اپنی یعنی خود کی کوئی گاڑی ہے کسی کے پاس یا فرنیچر ہے یا گھر ہے تو اس پہ بھی یعنی زکوٰۃ الفطر بھی یعنی اس کے اندر کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی دینا ارے زکوٰۃ سنو بات میری عام جو مال کے زکوٰۃ میں زکوٰۃ فطر کو مکس مت کرو آپ. جی جی اچھا فطر زکوٰۃ فطر تو صرف روزے کے روزدار کے لیے ہے جو مہینہ ختم ہونے کے بعد آخر میں نکالتا ہے. اس اچھا کا اچھا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے. یہ زکوٰۃ سمجھے الفطر صرف فطرہ رمضان کے ہاں روزے میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کو کفارہ بنتا ہے وہ جو اناج دیا جاتا ہے. جی گاڑی والا اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اچھا ہاں اگر گاڑی اپنے استعمال کے علاوہ کوئی ایکسٹرا گاڑیاں رکھا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے سرکار تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. وہ اچھا اتنا مال ہے اس کا دکان کا وہ سے ہو جائے گی. یا پھر بزنس کے لیے جو جمع کیا ہوا ہے مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا اور ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر اگر زکوٰۃ اگر فطرے کے جو چاول ہے یا جو بھی اناج ہے جو زکوٰۃ الفطر کا جو اناج نکل رہا ہے وہ اپنے یعنی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں کیا مطلب جو اگر فار ایگزامپل بہت تکلیف میں ہے پریشان حال ہے یا صرف غریبوں کا ہی مستحقین زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. مستحقین زکوٰۃ ہے تو ان کو دینا چاہیے. نہیں مستحقین مستحقین نہیں زکوٰۃ ہے لیکن یعنی پریشان ہے بہت زیادہ یعنی کوئی ان کے پر کوئی گھر میں اگر سمجھو بیمار ہے بہت زیادہ وہ لوگ نہیں کر سک رہے کچھ اس کو افورڈ ہم کو معلوم ہے کہ وہ لوگ یعنی پریشان ہے ان کے پاس ان کا اتنا نہیں کر سکتے وہ لوگ. ان کی حالت پہ ڈیپینڈ ہے. آپ اس کو سرچ کر کے دینا چاہیے. واقعی محتاج ہے اور اس کے پاس کوئی گزر بسر نہیں ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے زکوٰۃ کا مال. اچھا زکوٰۃ اب جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ جیسے آپ نے بتایا تو زکوٰۃ جو ہے مطلب کیش میں ہی دینا چاہیے یا کوئی سیکریفائز کر کے بھی کچھ دے سکتے ہیں یعنی قربانی وغیرہ کر کے بھی اس کا گوشت تقسیم کر کیا سکتے ہیں ایز اے نہیں زکوٰۃ نہیں نہیں اس کا نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مال سوال. کی زکوٰۃ مال سے نکالنا ہے. بس مال کی زکوٰۃ پیسے سے نکالنے کا مال. اچھا ہاں مال کا 1,00,000 کا مال ہے تو 2,500 روپے نکال کے دینا. جانور گوشت وغیرہ وہ سب وہ نہیں اس میں استعمال ہونے سے اچھا وہ ٹھیک. تو وہ قربانی. جی جی جزاک اللہ خیر. بس کچھ چند ایسی امپورٹنٹ سوالات تھے تاکہ مطلب میں لوگ کے دماغوں میں ایسے کچھ سوالات ہمیشہ سے رہے کہ بھئی زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ قرآن کے اندر جو حکم ہے زکوٰۃ کو دینے کا اور زکوٰۃ الفطر کا بھی. اچھا زکوٰۃ الفطر ایک یہ بھی سوال کچھ آ رہا تھا کہ زکوٰۃ الفطر عید کے پہلے مطلب عید کی جسٹ پہلے ہی دینا ہے یا رمضان میں کبھی بھی دے سکتے؟ ہاں عید کے جسٹ پہلے دینا ضروری ہے. اگر عید کے بعد دیں گا تو وہ صدقہ عام ہو جائے گا. جی اچھا فطرہ نہیں ہوگا. وہ فطرہ وہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. نماز عید کو جانے سے پہلے مسجد کو جانے سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے. وہ اچھا اب 27 تاریخ سے شروع کر سکتے ہیں کوئی 28 تاریخ سے شروع کرتے ہیں 29 سے کرتے ہیں. لیکن چاند دکھ گیا اور عید کا اعلان ہو گیا تو اب عید کے نماز کو جانے سے پہلے دینا ضروری ہے. صحیح. ہاں ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ آپ نے آپ کا وقت دیے اور
انشاءاللہ امید ہے کہ ہاں سننے والوں نے سب استفادہ کیے ہمارے سوالات سے اور جوابات سے، آپ کے جوابات سے. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آپ کو تھوڑا زحمت دیں گے، کچھ اہم موضوعات جو ہے اور دینی مسائل جو ہے اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پوڈ کاسٹ اسی طرح رکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ